میلاد اہل ہوس نہیں مناتے بلکہ ای میلاد اہل ہوش مناتے ہیں. جسے خدا نے ہوش عطا کیا ہے وہی میلاد مناتے ہیں. اور یاد رکھیے میلاد ہمیشہ محبت رسول ہی میں منائی جاتی ہے. میلاد ہمیشہ عشق رسول ہی میں منائی جاتی ہے. جب دلوں کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو لوگ میلاد مناتے ہیں. اور میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ 1 روپیہ بھی میلاد مصطفیٰ میں خرچ کر سکتے ہیں تو ضرور خرچ کرنا, کیونکہ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے مولا میرے آقا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 1 درہم بھی خرچ کیا, 1 درہم خرچ کیا, وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر فرماتے ہیں 1 درہم کا خرچ کرنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ابن حجر لکھ رہے ہیں یہاں کچھ لوگوں کو اشکال پیدا ہوا, کہاں 1 درہم, کہاں صدیق اکبر کی معیت میں جنت, یعنی ان کے ساتھ جنت. تو لوگوں کو روایت پر ہی شبہ ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 درہم میلاد پہ خرچ کرے تو صدیق کا ساتھ جنت میں ملے. ہم کہتے ہیں تمہیں خدا کی قدرت پر کیا اللہ اکبر شک و شبہ پیدا ہو گیا؟ کیا تمہاری نگاہ میں وہ روایت نہیں ہے اللہ اکبر کہ خدا چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بڑے سے بڑا انعام عطا فرماتا ہے؟ کیا لوگ وہ روایت بھول گئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے جا رہے ہجرت کرنے کے لیے اپنے آبائی وطن, تو اپنے یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد آتی ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر جائیں گے تو میرا لاشا بھی ساتھ لے جائیں گے. حضرت موسیٰ کلیم حضرت یوسف کا لاشا لے جانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ قبر یوسف کا پتہ کس کو معلوم ہے؟ ایک بڑھیا آتی ہے, اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں, ایک بڑھیا آتی ہے اور بڑھیا آ کر کے کہتی ہے میں قبر کا پتہ جانتی ہوں لیکن ایک شرط ہے, بتاؤں گی اس وقت جب آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ آپ جنت میں مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جائیں. قبر یوسف کا پتہ اس وقت بتاؤں گی جب آپ وعدہ کریں کہ آپ جنت میں مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے جنت ملے اتنا کافی ہے, میرے ساتھ کیوں چاہتی ہے؟ تو حضرت جبریل کو خدا نے بھیجا, موسیٰ اگر مانگ رہی ہے تو دینے میں تیرا جاتا کیا ہے, دے دے. اب مجھے بتاؤ قبر یوسف بتا کر جب موسیٰ کے پڑوس میں جنت مل سکتی ہے تو میلاد مصطفیٰ منا کر ابو بکر کے ساتھ جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. وہ اللہ کی شان ہے. کجا نشاندہی قبر یوسف, کیا بات, اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کے ڈنکے بجانا. دونوں میں بڑا فرق ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب سے دنیا نے ہوش سنبھالا اور جب تک دنیا ہوش میں رہے گی اس وقت تک مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کے ڈنکے بجتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن بڑی بات آپ سے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کل کے مقابلے میں آج میلاد مصطفیٰ منانا زیادہ ضروری, ذکر مصطفیٰ جان رحمت زیادہ ضروری. ہر عنوان سے بڑا عنوان عظمت مصطفیٰ جان رحمت, کیونکہ قرآن کا عنوان بھی یہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی شان ماہرہ مطہرہ سے آواز آئی سرکار نظمی کی شکل میں آغاز سے اخیر تک, اور آہنات مصطفیٰ آغاز سے اخیر تک, اور آہنات مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اللہ اکبر. الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میرے مصطفیٰ کی نعت ہے, میرے آقا علیہ السلام کی نعت ہے. اب کیسے ہے اس پر کبھی وقت رہا تو بات کی جائے گی, لیکن آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کل ذکر مصطفیٰ کی جتنی ضرورت تھی
تھی، کل مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کی جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ ضرورت آج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، دوسرے مکاتب فکر سے متعلق یا ان سے متاثر اگر احباب آئے ہیں تو میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یا گھروں میں کمروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے اگر کوئی سن رہا ہے، خدا کرے میری آواز اس کے دل تک پہنچے، توجہ فرمائے۔ دو عالمی جنگیں ہو چکی ہے، تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے تیسری عالمی جنگ جو قوم جیتے گی، ذرا دھیان سے سنتے جانا، تیسری عالمی جنگ جو قوم جیتے گی اسی قوم کو سربلندی حاصل ہوگی، وہی قوم دنیا کی مارکیٹ کے اندر قابض رہے گی، وہی قوم دنیا کے تخت پر براجمان رہے گی، وہی قوم دنیا کا تاج اپنے سر پہ سجائے گی۔ گویا کہ تیسری عالمی جنگ کو لوگ فائنلی جنگ تصور کر رہے ہیں کہ اگر جس نے تیسری عالمی جنگ جیت لی اسی کے سر تاج ہے دنیا کی فتح کا، اسی کے پیروں کے نیچے تخت ہے کائنات کا، اسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ چابیاں ہوگی عالمی مارکیٹ کی، اسی کے ہاتھ میں لوگوں کے عروج و زوال کے معاملات ہوں گے۔ اس طرح لوگ تصور کر رہے ہیں، اور اب تیسری عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے ایسے ایسے ہتھیار بنائے جا چکے ہیں جس کا آپ ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کو ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کی ہر قوم، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ صائبین ہو، چاہے وہ اللہ اکبر ملحدین ہو، سب نے تیاری کر لی تیسری عالمی جنگ کی۔ اگر کوئی نہتا ہے، اگر کوئی بے ہتھیار ہے تو اس کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والی قوم، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو ہاتھوں میں اللہ اکبر ہتھیار رکھنے کی بجائے ہاتھوں میں تسبیحاں رکھتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ بغل میں پاپ رکھنے کی بجائے بغلوں میں قرآن رکھتی ہے، بلکہ یہ کہتا ہوں رکھتی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تیسری عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے جو لوگ بے چین اور بے قرار ہے، شروع تو کرنے کے لیے لوگ بالکل ایک پیر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جیتنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، جس کے پاس جتنے ہتھیار ہیں وہ اتنا جلدی سے جو ہے اجلت کر رہا ہے تیسری عالمی جنگ کے لیے۔ لیکن پوری دنیا کو اگر خطرہ ہے، پوری دنیا کو اگر خوف ہے تو قوم مسلم سے خوف ہے، مسلمانوں سے خوف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بدر کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے، بدر کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے، احد کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے، خندق و خیبر کے نقشے ان کے سامنے موجود ہے۔ دنیا کے پاس ہتھیار ہے لیکن نہتے مسلمانوں سے دنیا ڈر کیوں نہیں ہے، دنیا خوفزدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں ایک طرف 1000 تھے، ایک طرف 313 تھے، 313 میں بھی سب کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے بڑے بڑے اہل دانش، اہل علم، اہل تقوی، اہل خرد یہاں پر موجود ہے، آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اور پھر انٹرنیٹ کا دور ہے، اگر میری بیان کردہ روایت میں کوئی شک ہو تو آپ گھر جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور سب کے ہاتھوں میں ہتھیار، بڑے بڑے ہتھیار، اس دور کے جتنے جدید ہتھیار ہو سکتے تھے ان کے ہاتھوں میں موجود، شراب کے مٹکے ان کے پاس، ناچنے والیاں ان کے پاس، گانے والیاں ان کے پاس، ایسے طرف کے سامان ان کے پاس، رقص و سرود کی محفلوں کے سامان ان کے پاس، اور 313 نہتے ہیں، 313 نہتے ہیں، اور ان نہتوں کے پاس اللہ اکبر سواریاں بھی نہیں ہے۔ ایک ایک سواری پر 3 لوگ بیٹھ کر کے آئے ہیں، اور 3 کیسے بیٹھے؟ ایک ساتھ 3 نہیں بیٹھے، بلکہ کیسے باری مقرر کی گئی، اتنی دور تک یہ بیٹھے گا، اتنی دور تک وہ بیٹھے گا، اتنی دور تک وہ بیٹھے گا۔ ہر مسلمان کی سواری پر 2 مسلمان مزید مقرر ہے، 2 چلتے ہیں ساتھ میں، ایک اوپر بیٹھتا ہے۔ لیکن چشم فلک نے اور پشت زمین نے یہ منظر دیکھا کہ جب بدر کے قائد کو بدر کی طرف جاتا دیکھا گیا تو اس وقت میرے آقا کے پاس بھی سواری تھی اونٹنی، حضور علیہ السلام نے اور مسلمانوں سے کہا 2 کو اپنے ساتھ شامل کر لو، تو اپنے ساتھ بھی 2 لوگوں کو شامل کیا، اپنی اونٹنی پر بھی 2 لوگوں کی باری لگائی، ایک مولا علی کی اور ایک مرشد ابھی مرشد کی۔ اللہ اکبر۔ جب اپنی باری ختم ہوئی حضور اترنے لگے، میں کہتا ہوں لا دنیا میں کوئی ایسا قائد، لا دنیا میں کوئی ایسا رہنما، لا دنیا میں کوئی ایسا رہبر اور کے تخت و تاج پر غاصبانہ بیٹھنے والا
फारूक आजम ने अपने गुलाम को अपनी सवारी पे बिठाया। क्या मैंने बात कहा सलाम है उमर इब्न खत्ताब को, लेकिन उमर के सामने किसी और का उसवा भी तो था। क्या बात है, क्या बात है। आप उसको मत भूलिए। फारूक आजम का किरदार बड़ा है, लेकिन फारूक आजम ने किसी को देखा था। वाह अल्लाह के रसूल ने अपनी सवारी पर मौला अली मुर्सद इब्न अबी मुर्सद को मुकर्रर किया बारी पर। जब अपनी बारी खत्म हुई, हुजूर नीचे आए, फरमाया अली चढ़ो। अली मुर्तजा ने कहा मेरे माँ बाप पे कुर्बान, गुलाम सवार हो, आका चले, मैं कैसे मर्राज कर सकता हूं। का मुर्सद तू, का हुजूर मेरे माँ बाप पे कुर्बान, मैं कैसे ये कर सकता हूं। अब तेवरे नबूवत बदले, तवज्जो करना, छोड़ दे उसको, जैसा अब वैसी सरकार की महफिलें छोड़े। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करें, जो जहां है जैसे वैसी रहने दे, जितनी देर तक थोड़ी सी गुफ्तगू सुन ले। दोनों ने कहा हुजूर हम ये नहीं कर सकते। तेवरे मुस्तफा जान रहमत बदले और फरमाया तुम दोनों नहीं बैठोगे? नहीं बैठेंगे। कहा तुम दोनों मुझसे ज्यादा ताकतवर हो क्या? अल्लाह अल्लाह। तुम दोनों तेवरे नबूवत की गुफ्तगू तो देखें, बिठाने के लिए गुलामों को किस तरह इसरार हो रहा है। तुम दोनों मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। गर्दनें झुक गई। आपसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा? खैर से उस वक्त तक 1857 के बाद अंग्रेजों की बनाए हुए फिरके नहीं थे, वो तो रसूलुल्लाह के बनाए हुए मुसलमान थे। वो ये कैसे कह सकते थे कि हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह, बल्कि उनकी गर्दनें तो झुक गई। वो जानते थे जिसके इशारे से चांद टुकड़े हो जाता है, जिसके इशारे से चांद टुकड़े हो जाता है, उससे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। अल्लाह अकबर, गर्दनें झुक गई, लेकिन एक जुमला का अपनी ताकत को साबित करने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि आप हमसे बेहतर उलमाए कराम के ज़ुबान से बयान को समाअत कर रहे थे, मैं आपके मेहरबान कारी नूरे आलम। अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है कि ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक दूसरे मुसलमान भाइयों तक शेयर भी कर लीजिएगा। क्या आपको मालूम है कि बहुत ही जल्द रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आने वाला है, तो उस महीने में क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपको कुछ भी मालूम नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो यार, इस पैगाम को शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है कि आजकल के मुसलमानों को सही तरीका, सही ढंग, सही मालूम अच्छे अंदाज से नहीं है। तो हमने इस पैगाम को शेयर कर दिए हैं और बहुत ही बड़ी पैगाम आपको सैयद अमीनुल कादरी साहब ने दे दिए। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं वक्त को हम बर्बाद करना चाहता हूँ, इसलिए कि हमसे बेहतर उलमाए कराम के ज़ुबान से बयान को समाअत कर रहे थे। मैं आपका मेहरबान कारी नूरे आलम। तो अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है कि ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा खुदा के वास्ते, ताकि हर एक मुसलमान भाइयों को 12 रबीउल अव्वल के महीना से पहले ये तमाम चीज़ें मालूम और पता चल जाए। क्या हमारे मज़हब में क्या सही तरीका है, पूरे महीने में क्या अमल करें, क्या नहीं करें, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपको सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बता दिए। मैं आपका मेहरबान कारी नूरे आलम। तो खुदा के वास्ते इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं आपका मेहरबान कारी नूरे आलम। खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।